یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، ہمارے بزرگ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ موجودہ دور جو علوم و فنون کے پھیل جانے کا دور ہے، اور اس دور میں ہماری بچیاں اور خواتین بھی مختلف کالجز میں جا کر کے مختلف علوم حاصل کرتی ہیں۔ اب کوئی بچی ڈاکٹر ہو جاتی ہے، کوئی انجینئر ہو جاتی ہے، کوئی کسی میدان میں چلی جاتی ہے، کوئی کسی میدان میں۔ اب اس کے بعد مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کی شادی بیاہ کے، ان کی نوکری کے اور دوسری چیزوں کے۔ تو میں یہاں پر یہی بات کہوں گا کہ اصل تو یہ ہے کہ خواتین کو شرعی علوم حاصل کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ دنیاوی علوم میں خواتین کا نکلنا بہت سارے خدشات پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلا خدشہ یہی ہے کہ وہ گھر سے نکلتی ہے، کالجز میں جا کر کے مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور وہاں پر اختلاط پیدا ہوتا ہے، بے پردگی بڑھتی ہے، اجنبی مردوں سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، معاملات بڑھتے ہیں اور یہ چیز فساد کا باعث بنتی ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور سے ایک مسئلہ تو یہ ہے، لیکن مسلم قیادت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر علاقے میں خواتین کے ساتھ خاص ایسے کالجز اور ایسے مدارس بنائے جائیں جس میں صرف خواتین پڑھیں اور خواتین پڑھائیں، تاکہ یہ بچیاں نکل کر کے اچھے علوم اور اچھے فنون حاصل کر سکیں، اور علوم و فنون جب وہ حاصل کریں گی تو ساتھ میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ان کو دینی تربیت بھی دی جائے، شرعی علوم کے کچھ مادے اس میں رکھے جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اسلامی تربیت اور دنیاوی علوم میں جب وہ ماہر ہوں گی تو آنے والی نسل میں کم از کم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گی۔ تو ہم دنیاوی تعلیم کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن اس میں جو خدشات پیدا ہوتے ہیں ان خدشات سے بچا کر کے ان وسائل کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ بچیوں کو مخلوط تعلیم کے اداروں میں بھیجنے سے بچنا چاہیے۔ بوقت ضرورت کبھی مجبوری ہے تو باپ جا کر کے پرائیویٹ کورسز کرائے، باپ جا کر کے امتحان ہال میں چھوڑے، بچی گھر پر تیاری کرے اور جا کر کے اس کا کوئی محرم اس کو لے کر کے گھر واپس آ جائے، باہر کی دنیا میں اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ بہت سارے درندے ہیں جو دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں اور وہ شکار کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ موجودہ دور کے حساس مسائل میں سے ہے کہ خواتین کو دنیاوی علوم کے لیے جہاں مجبور ہونا پڑتا ہے، مسلم قیادت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے بندوبست کیا جائے۔ اسی کرناٹک میں حجاب کا جو مسئلہ اٹھا تھا، آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی لوگوں نے، جن کے اوپر بعد میں پابندیاں لگ گئیں، ان لوگوں نے اس مسئلے کو باقاعدہ بگاڑا، باقاعدہ حکومت کو مسالہ فراہم کیا کہ حجاب کے بارے میں غلط انداز کے فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ ہماری تربیت کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواتین جو دنیاوی علوم یا شرعی علوم حاصل کر کے مہارت حاصل کر لیتی ہیں، علم انہوں نے حاصل کر لیا، اب علم دوسروں تک پہنچانے کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں اس بات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان خواتین کا دائرے عمل یا نوکری اور ملازمت کرنے یا کام کاج کو انجام دینے، اس کا دائرے عمل جو ہے وہ خواتین کے ساتھ محدود ہونا چاہیے۔ وہ جہاں بھی نوکری کریں گی خواتین کے بیچ میں کریں گی، مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے لیے جب مخصوص ادارے کھولے جائیں تو مخصوص سینٹرز بھی کھولے جائیں جہاں صرف خواتین کام کریں اور ان کے محارم ان کو چھوڑیں اور لے کر کے آئیں اور شرعی حدود میں رہ کر کے ان ساری کی ساری چیزوں کو انجام دیا جائے۔ یہی ایک حل ہے۔ ہندوستان جو کہ سیکولر ملک ہے، یہاں پر ہر قسم کے رواج کو بڑھاوا ملتا ہے، ہر قسم کے فتنے کو کفالت کرنے والے افراد مل جاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر ہماری خواتین کے لیے آزمائش اور امتحان بہت زیادہ سخت ہے۔ ان کو اپنے آپ کو شرعی حدود میں رکھتے ہوئے دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے ہیں اور شرعی علوم بھی حاصل کرنے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنے نفس کو رب کائنات کے حوالے کریں، اللہ رب العالمین سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو، ان کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھیں
اور ہمارے قائدین ان کے لیے ماحول مرتب کریں، ادارے قائم کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک نقطہ یہ آیا تھا سائل کی جانب سے کہ یہ بچیاں جب پڑھ لیتی ہیں تو غیر مسلموں سے شادیوں پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، غیر مسلموں سے شادیاں یہ مجبوری نہیں ہے۔ آپ کو عزت کے ساتھ دو روٹی کھانی ہے تو ایک رکشہ چلانے والا اگر متقی اور پرہیزگار ہے، دو پیسہ کماتا ہے، تو بحیثیت شوہر کے وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ کا دین باقی رہے یہ اصل بنیاد ہے۔ لہذا رشتہ داریاں کرنے میں دینداری کو جب ترجیح دی جائے گی تو انشاءاللہ یہ فساد پیدا نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کا اہتمام ان کے سرپرست علماء اور ان کے ماں باپ کریں گے تو انشاءاللہ بچی کسی بھی میدان میں جائے گی، نوبت یہ نہیں آنے والی جو نوبتیں ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لہذا دینی تربیت کو پختگی کے ساتھ سامنے رکھا جائے، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں یا دینی تعلیم، دونوں صورتوں میں وہ دینی تربیت کی محتاج ہیں۔ دینی تربیت مضبوطی کے ساتھ قائم کی جائے گی تو انشاءاللہ اس طرح کا فساد ختم ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔